اسی یونائٹڈ نیشن نے جس کے پاس جا کر آپ کشمیر کشمیر چلاتے ہیں وہ حافظ سعید کو اور کئی لوگوں کو ٹیررسٹ بتا چکی ہے، اس کو آپ نہیں مانتے کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کو برا نہ لگے، پھر پنجابی فیکٹر آ جاتا ہے. لیکن اگر وہی چیز آپ کو آپ بلوچستان میں اور آپ کے پی کے میں جاتے ہیں، دیکھیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ اگر کوئی سدھار آنے ہوتے ہیں نا، کسی کنٹری کا، پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اکانومی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، صرف اس کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ کیونکہ آپ بھی اسلامک کنٹری ہیں تو وہ بھی اسلامک کنٹری ہیں تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں نا. نمسکار، میں ہوں گیتم نادل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ویو. دوستو، پاکستان کے حالات دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہاں کا جو بلوچستان پرانت ہے اس کی تو حالت اتنی نازک ہے کہ وہ کسی بھی پل پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے. ایسا ہی ویڈیو ہے، ویڈیو پرفیکٹ ریئیکشن کا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فٹ پٹانگ ہوں. اور آپ کے جو بھیجا فرائی ہے وہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑا مجھے اچھا لگتا ہے جس طریقے سے آپ ہنسی مذاق کے انداز میں لوگوں کو ایک میسج بھی چلا جاتا ہے اور بات بھی آپ کر لیتی ہے، تو بڑا اچھا آپ کا یہ پروگرام ہے. ابھی تو ریسنٹلی مظفر صاحب آپ کا ایک شو دیکھ کے میرا بھیجا فرائی ہو گیا تھا جس میں آپ کڈنیپ ہو گئے تھے. مجھے بہت مزہ آیا آپ کا وہ شو دیکھ کر. جی وہ میں نے کوشش کی، میں نے کہا چلو کچھ ہلکی سی ایسے ایکٹنگ کر کے تو وہ اپنا پیغام آگے پہنچا دیں، اور یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا پیغام آگے پہنچ جاتا ہے، تو بڑا اچھا آپ کا شو ہوتا ہے. چلیں اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی سیریس ٹاپک ہے، ہنسی تو ہمیں آ رہی ہے پروگرام سے پہلے، لیکن بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے. کل رات کو جو اٹیک ہوا بلوچستان کلات کے اندر، ایک سڑک کے اوپر پہلے گاڑیوں کو روکا گیا بی ایل اے کے، بتایا جا رہا ہے کہ 200 کے قریب لوگ. یہ بھی بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بی ایل اے کی سپورٹ میں آ چکے ہیں، وہاں کے لوکل جو ہیں. یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. انہوں نے گاڑیوں کو روکا، وہاں پر فائرنگ ہوئی، پھر ایف سی کے جوان آئے اور آپس میں جو ان کی فائرنگ ہوئی، وہاں پر 18 کے قریب جو ایف سی کے جوان شہید ہوئے اور 12 جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں مارے گئے. ایک تو یہ آپ سے جانوں گا کہ یہ کیوں اس طرح ہے کہ ابھی تک ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کچھ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ جدید اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگا، اور ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ بی ایل اے کو آگے وہ فارورڈ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ بتائے جا رہے. اور دوسرا خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ حالات خراب ہیں. کچھ جو اضلاع ہیں ان میں بولا جاتا ہے کہ شام کے وقت جو ہے وہاں پر جو قانون نافذ کرنے ادارے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، بلکہ وہ گھروں میں بھی محفوظ نہیں، وہاں پر بھی ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. اور اسٹیٹ کی جو اپنی ایک افغانستان کو لے کے پالیسی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اور گنڈا پور صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے. تو یہ ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپنی معاشی جو ہے پالیسی اس کا انہوں نے اناؤنس کیا اڑان کے نام سے کہ جی ملک کے اندر اکانومی بہتر کرنے کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. جب اس طرح کے حالات ہوں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، تو ایک تو اکانومی آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، اور دوسرا ان سارے مسئلوں کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا مظفر آج، اور بالکل بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پر. اگر میں بلوچستان پہ بات کرنے سے پہلے اگر میں کے پی کے کی بات کروں تو کے پی کے ایک جرنلسٹ جو ہیں ارشد یوسفزئی، وہ میرے چینل پر آئے تھے کچھ دن پہلے، اور ایک آدھ دن کے بعد پھر دوبارہ بھی میرا ارادہ ہے، میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہوئی ہے آپ بھی کبھی بات کریں ان سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے وہاں کے رہنے والے پریشان ہیں. ارشد یوسفزئی کا تعلق جو ہے سوات سے ہے. اب سوات میں جس طرح کے حالات رہتے ہیں، ٹی ٹی پی والوں کے اٹیک بھی رہتے ہیں، ساتھ ہماری فورسز والے بھی رہتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، یعنی جو گھروں میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت تو کر نہیں پاتے ہیں ٹی ٹی پی سے یا کسی سے، ہمیں بھی کہتے ہیں ہتھیار دے دو، تو ہم کریں گے تو کیا کریں. تو ان کے کئی نقصانات ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور یہی حال جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو ان کے رائٹ نہیں ملتے. یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں. بلوچستان کا مطلب کوئٹہ نہیں ہے.
کوئٹہ سے علاوہ بہت بڑا ہے بلوچستان، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ بھی نکلتی ہیں، اور ایک بہت ہی کنزرویٹو ایریا ہے بلوچستان، اس کے باوجود وہاں کی لیڈیز باہر آ رہی ہیں اور وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جوائن کرتی جا رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جو کہ ایک طرح سے پاکستان سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے رائٹ ہمیں دیجئے، جتنے منرلز اور چیزیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں وہ اٹھا کر آپ پنجاب میں اور دوسرے شہروں میں اپنے لے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، ابھی آج بھی اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو میں نے ایک پوسٹ کو بلکہ ری ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کافی ٹائم سے ایک صاحب غائب تھے اور اب ان کی لاش ملی ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اور ان کو اس طریقے سے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے، کئی لوگوں کو نہیں پسند کہ گوادر میں اور کئی جگہ پر جو چائنیز کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو وہ ناپسند کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک ہوٹل سرینا تو بنا دیا ہے مگر اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہاں کے جو عام پبلک ہے اس کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پانی ہے، نہ ہی روزگار ہے، اور اگر وہ سی پی سی یا کسی اس طرح کے پروجیکٹ کا حصہ بنتے بھی ہیں تو ان کی بہت ڈیوٹیز سخت ہیں، ان کو پیسہ نہیں ملتا پراپر طریقے سے۔ ان کے بہت سے ایسی شکایتیں ہیں جو اسٹیٹ کو دیکھنی چاہیے۔ آپ صرف ان کو ڈرا کے دھمکا کے یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر بی ایل اے یا اس قسم کی آرگنائزیشنز کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ لوگ تو پہلے ہی ناراض ہیں، اگر وہ اپنے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی صحیح کام کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری تو کوئی سنوائی ہو رہی نہیں ہے، چلو ہم انہی کا حصہ بن جاتے ہیں، انہی کے ساتھ مل کر کچھ اپنے لیے کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو بجائے بیٹھ کر پراپر پالیسی بنانے کے، صرف یہ کہ ٹھیک ہے جی اٹیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے اٹیک تو کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آگے دوسرا بھی تو اٹیک کرے گا۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کے علاوہ بھی لوگ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ہو چاہے کے پی کے ہو، ان کے یہاں تو ایک زیور کی طرح اسلحہ رکھا جاتا ہے۔ تو اسلحہ تو سب کے پاس ہے، پاکستان میں اسلحہ خریدنے میں تو کسی کو کوئی دقت نہیں ہے، چاہے ڈرگز ہو یا اسلحہ بڑے آرام سے مل جاتا ہے۔ تو اس چیز کو پالیسی کے ذریعے، پراپر پالیسی کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ بات کریں، ان کو کسی طریقے سے ان کے جو جائز مطالبات ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے، بجائے اس کے آپ ان کو ڈراتے دھمکاتے رہیں گے اور وہ اپنا روتے رہے بیچارے کہ آپ ہمارا سارا کچھ اٹھا کے اپنے یہاں لے جاتے ہیں، اور اس کے جواب میں اگر وہ بات کریں تو آپ ان کو ماریں گے۔ تو یہ چیز تو پھر نقصان ہی پہنچائے گی نا کنٹری کو، فائدہ تو کوئی نہیں ہونے والا۔ اچھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی چینل جیو کے اوپر قمر چیمہ ہمارے بہت محترم ہیں، ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس سارے معاملات کے پیچھے انڈیا بھی انوالو ہے، کہیں نہ کہیں انڈیا کا بھی ہاتھ ہے۔ تو یہ یہاں پر جہاں پر ہماری اپنی کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو چیز ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، تو یہ ہمارے پاس انڈیا ایک ایسا نام رکھا ہوا کہ اپنی جان چھڑاؤ اور انڈیا کے اوپر ڈال دو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ ہے را کا، جو را کی سازش ہے اس میں کوئی؟ مجھے تو ہمیشہ سے سنتی آئی ہوں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اس میں انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، گردن ہے، کیا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں چیمہ صاحب کی آپ نے بات کی تو چیمہ صاحب نے، مجھے حیرت ہے اگر انہوں نے کلبھوشن جادو کا نام نہیں لیا تو وہ میرے خیال بھول گئے ہوں گے، ورنہ تو ہمیں ہم نے جو ہے کسی طریقے سے ایک آدمی پکڑ لیا جس کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہے۔ جہاں تک بنگلہ دیش کی بات تھی تو بنگلہ دیش کا بارڈر لگتا تھا بھارت سے، بلوچستان کا نہیں لگتا۔ تو بلوچستان کا کہیں سے بارڈر نہیں ہے بھارت کے ساتھ، ورنہ کئی بار ہمارے اپنے کئی بڑے اچھے اچھے دوست ہیں جو بھارت سے ویڈیوز بھی کرتے ہیں، اس میں میجر گورو بھی ہیں اور کئی دوسرے، وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اگر بارڈر لگتا تو ہم بڑا کچھ کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی یقیناً کوئی نہ کوئی سپورٹ دے دی گئی ہوتی۔ لیکن ابھی ایسا نہیں ہے مجھے لگتا، اس لیے کہ بارڈر ہی نہیں لگتا۔ تو اگر اب کس طریقے سے وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یہ تو یہی لوگ بتا سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ کسی طرف سے، جہاں تک میں جانتی ہوں، کسی طرف سے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ کہہ لیجیے کہ بلوچستان اگر ذرا سا بھی کوئی کارنر ان سے لگتا تو وہ ڈیفینیٹلی ضرور کچھ کرتے، جیسے انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں بنگلہ دیش نے ان کے ساتھ جو کر رہا ہے، بنگلہ دیش وہ ایک الگ چیز ہے، ان کو بھی سبق لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے افغانستان کا ساتھ دیا، ابھی تک ہمارے کان کے نیچے دو لگ رہی ہیں اور وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کو لے کر۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن
اپنی کمزوری ہم اکثر دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. چلے میں نے مان لیا کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ ہو رہا ہو، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں کہ کہیں بارڈر ہی نہیں لگتا تو وہ کیسے کریں گے. لیکن بات ساری یہ کہ اپنی کمزوری ہے تو بھارت نے تو نہیں کہا نا ہمیں کہ آپ جائیے اور جا کر بلوچستان میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی ان کے منرلز ہیں یا جو چیز بھی ہے، وہ اٹھا کر آپ پنجاب کی طرف لے آئیے اور ان لوگوں کو مت دیجیے. بھارت نے تو نہیں کہا کہ ان کو پینے کا صاف پانی مت دیجیے. بھارت نے تو نہیں کہا کہ ان کے لوگ اٹھا کے غائب کر دیجیے. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک وہ جو ہے ایک صاحب تو انڈین ٹی وی پہ یہ تک بول چکے کہ وہ جو مسنگ پرسن ہے وہ اصل میں انڈیا اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں افغانستان اٹھا کے لے جاتا ہے. میں کہاں لے جاتا ہے بھیا؟ اس لیے کہ وہ ہم نے ایک فلم دیکھی تھی وہ بچن صاحب کی، وہ تھی نا مسٹر نٹور لال، اس میں امجد خان جو ہے وہ بندے اٹھا کے گاؤں سے لے جاتے تھے اور جا کے اپنے کانوں میں کام کرواتے تھے. تو میں نے کہا کوئی اس قسم کا کچھ کر رہا ہوں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو ہمارے لوگ تو کچھ بھی کرتے ہیں، جب ہمیں کچھ نہیں ملتا نا باہر نکلنے کا تو پھر ہم بول دیتے ہیں کہ جی بھارت کر رہا ہے. لیکن اگر وہی والی بات ہے کہ بھارت کیسے کر رہا ہے، مطلب کس طریقے سے کر رہا ہے، کیونکہ بارڈر ہی نہیں ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. آپ کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو نمبر 1 ایجنسی، وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے لوگ نمبر 1 ایجنسی، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. ہمارے یہاں تو 10 سال اسامہ بن لادن بیٹھا رہا اور ہمیں 10 سال کے بعد پتہ لگا. تو یہ کہنا بہت آسان ہے مظفر صاحب، لیکن یہ کہ ہم اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں جب تک نہیں مانیں گے، ہم یہی کچھ فیس کرتے رہیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اب پنجاب کا ذکر ہوا کہ پنجاب جو سارے منرلز ہیں وہ پنجاب آ جاتے ہیں، لیکن ایک عام جو پنجابی ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر میں بلوچستان کا وزٹ کرنا چاہوں میں نہیں کر پاتا. جیسے ابھی کل کی یہ بات ہے کہ وہ جن بی ایل اے کے لوگ تھے وہ جو گاڑیاں ہیں ان کو روک کر آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے تھے. اگر پنجاب سے کسی کا ریلیشن نکل آتا تو وہ اتارتے نیچے اور اس کو گولی مار دیتے. اس میں عام پنجابی کا تو میرے خیال میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ کی کچھ لڑائی ہے یا کوئی ڈیمانڈز ہے تو آپ کی وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، تو وہ تو بے گناہ لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. پچھلے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی سارے پنجابیوں کو بی ایل اے کے لوگوں نے مار دیا. تو یہ بھی تو غلط ہے کہ آپ کو کوئی بھی بات ہے تو وہ ڈائلاگ کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ بندوق لے کے وہ وہاں پر عام جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو مارنا شروع کر دیں. اب ایف سی کے جوانوں کو بھی مارا گیا، وہ بھی تو کسی کے بچے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا جو یہ جنگ ہو رہی ہے اس کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے اپنے ڈیمانڈ رکھیں کہ جی یہ ڈیمانڈز ہیں، ہمیں یہ رائلٹی چاہیے، اسٹیٹ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ. سوری انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا تھا بیچ میں. نہیں کوئی بات نہیں. جی آپ بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا حل نکل سکتا ہے، کچھ ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ لوگ ہتھیار چھوڑ کے یہ واپس جو قومی دھارے میں شامل ہو جائے؟ کوئی اس طرح کی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیٹ کوئی ایسا اس کو قدم اٹھانا چاہیے؟ ان لوگوں کو مذاکرات ان کے ساتھ کرنے چاہیے. اتنے لوگ دیکھیں ان میں شامل ہو رہے ہیں بی ایل اے کے اندر. میں تو حیران ہو گیا کہ 200 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر کل اٹیک کیا کل رات میں. تو ان کو کیسے جو ہے وہ ہتھیار پھینکنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا کہ وہ کسی عام پنجابی کا یا کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بالکل ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے گاڑیاں روک کر اور آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے بعد مارا جاتا ہے تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ اس طرف مارے گئے ان کے بھی بچے ہیں، لیکن جو لوگ دوسری طرف مارے جاتے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ جس وقت یہ مارتے ہیں، جس وقت یہ حملہ کرتے ہیں، جس وقت یہ بلوچستان کے لوگوں کو دبایا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو اس وقت ان کے بچے یاد نہیں آتے. جب وہ پلٹ کر وار کرتے ہیں تو اپنے بچے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ڈبل گیم ہم نہ صرف افغانستان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ڈبل گیم ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. آپ جب خود اٹیک کرتے ہیں، آپ جب ان لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کی ایجنسیز اٹھا کے لے جاتی ہیں نا، کوئی بھارت تو اٹھا کے لے جاتا نہیں ہے اس لیے کہ وہاں تو بارڈر ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ جو غائب ہو رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا ان میں سے ہمارے ایک صاحب آئے
وہ کہنے لگے کہ یہ جو غائب ہو جاتے ہیں نا ان کے اصل میں اپنی بیویوں سے نہیں بنتی تو وہ پھر کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ مسنگ پرسن میں آ جاتے ہیں. حد ہوتی ہے یار. مطلب آپ کے وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بیوی سے لڑ کے کہیں چلے گئے, ان کا یہ کہنا ہے. مطلب کچھ بھی بولتے ہیں ہمارے لوگ آ کر. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ اس وقت اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کی طرف اگر وہ اٹیک کرتے ہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کے بچے ہیں, تو جس وقت آپ لوگ اٹیک کرتے ہیں انہیں مارا جا رہا ہے, سالوں سے مارا جا رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے, تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ ان کے بھی بچے ہیں, وہ بھی فیملیز ہیں, آپ نے اس وقت ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ کو یہ لگا کہ بس ٹھیک ہے 2 4 6 10 جو وہاں کے سردار ہیں بلوچستان کے, ان کو آپ نے خرید لیا پیسہ ویسا دے کے, اور وہ بھی انتہا کے سیلفش لوگ ہیں, ان کو بھی میں کہوں گی جو بلوچستان کے سردار ہیں, ان میں سے کئی لوگوں کو ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے, ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ اپنا پیسہ ویسا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب جو ہوتا رہے. اپنی عام پبلک کے لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری تھی, ان کو بھی انہوں نے اسی حالت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑیں, اپنے آئی ڈی کارڈ دے دیں کہ سر جس کو مرضی آپ ہماری طرف سے ووٹ ڈال دیجئے. وہی جو سندھ میں ہوتا ہے, جو باقی جگہ ہوتا ہے, وہی بلوچستان میں بھی ہوتا ہے. اب وہ لوگ سر اٹھانے لگے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بہت ہو گئی. جب انہوں نے چائنا کے ہاتھوں بیچنا شروع کیا, چائنا کو وہاں پہ انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ زمین پہ قبضہ کرے, تو اب انہوں نے اس طریقے کا اپنا رستہ نکالا. میں بالکل مانتی ہوں کہ جو پنجابی یہاں سے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے بیچارے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ان کو اس طریقے سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس کے گھر کے لوگ مار دیے گئے ہوں, کیا وہ یہ سوچے گا آپ کے خیال سے؟ کسی کے گھر کے مرد آپ نے چھوڑے نہیں, مار ڈالے, بچے مار ڈالے, بڑے مار ڈالے. کتنی بار آپ نے خود دیکھا کہ وہاں پہ کتنا پروٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے لوگ مسنگ ہیں, کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے. تو جب ان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تو پھر وہ تھوڑی جا کے سوچیں گے کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے. وہ تو آپ کا آئی ڈی کارڈ دے کے آپ اڑا دیں گے. لیکن یہ نفرتیں پھیلانے میں, یہ نفرتیں بانٹنے میں, بڑھانے میں پنجاب کا آپ کو اچھا لگے برا لگے بہت ہاتھ رہا ہے. انہوں نے ہر جگہ پر اپنے آپ کو سپیریئر بتایا ہے اور دوسرے کو کم بتایا ہے. جب آپ بلوچستان کے اور کے پی کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ وہ ایک طرح کے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں, اور ان کی بات بات پہ آپ ان کا مذاق اڑائیں گے, بات بات پہ آپ انہیں کہیں گے کہ جی ان کے تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے چھوٹے صوبے سے. چھوٹے صوبے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کس لیے بولتے ہیں ان کو چھوٹا صوبہ؟ کہ اس لیے کہ وہاں پہ لوگ کم ہیں یا کیا؟ لیکن یہ کہ وہ چیز کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے, اور جب یہ چیز مسلسل ہوتی جاتی ہے تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے. ہم نے بھارت میں تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایک دوسرے کو جو ہے کسی کاسٹ کی وجہ سے, کسی نام کی وجہ سے, کسی صوبے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کمتر بتا رہا ہو, لیکن یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر جب ایسے ہوتا ہے تو پھر آپ بھگت رہے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, ان کو ٹیبل پہ لائیں, ان کو بتائیں. آپ ان کو بجائے وہ ناراض بلوچ جو ہیں آپ ان کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں, اور حافظ سعید کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, وہ تو جی مدرسے چلاتا ہے, وہ تو اس نے تو بڑے کارنامے کیے ہیں. مسعود اظہر آپ کو بہت شریف آدمی لگتا ہے, سید صلاح الدین آپ کو بہت شریف آدمی لگتا ہے, لیکن بلوچستان کے لوگ اور کے پی کے لوگ آپ کو ٹیررسٹ نظر آتے ہیں. جب آپ اپنے ہی لوگوں کو ٹیررسٹ بتائیں گے, اور جو ٹیررسٹ جن کو دنیا ٹیررسٹ کہہ رہی ہے. دیکھا دوستو بلوچستان کے کتنے حالات خراب ہیں. پرفیکٹ ریئیکشن کا جو یہ ویڈیو ہے بالکل حقیقت بیان کر رہا ہے. پاکستان کی آج جو حالت ہو گئی ہے وہ بہت ہی دینی استھتی میں پاکستان آج ہے. وہاں پر آئے دن جو PLA ہے, بلوچستان کی لبریشن آرمی ہے, اور جو پاکستان کی ریئل آرمی ہے, اس کے بیچ وہاں گھماسان ہوتا رہتا ہے. ایک TTP ہے جو وہاں پر بہت ہی ظلم افغانستان والوں کے اوپر یہ لوگ ڈھا رہے ہیں. ایسا ہی ظلم انہوں نے بنگلہ دیش پر ڈھایا تھا جب بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا. جب وہاں پر یہ ایسے حالات ہوئے تو اس کو بھی پاکستان سے الگ ہونا پڑا, اور اب یہی حالت انہوں نے بلوچستان کے ساتھ میں کر رکھے ہیں. تو وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان بھی پاکستان سے الگ ہو جائے گا بنگلہ دیش کی طرح. وہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں, مطلب کہنے کی جو جیون میں وہاں کی جو عام جنتا ہے اس کے لیے بالکل بھی کوئی سویدھا ان لوگوں نے نہیں دے رکھی ہے. صرف ان پر ظلم کرتے ہیں, انہیں مہیا کچھ بھی نہیں کراتے, اور وہاں پر جو مسنگ پرسن ہیں وہاں سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, ان کا پھر آج تک کوئی عطا پتہ نہیں رہتا, اور ملتی بھی ہے تو پھر ان کی لاش ملتی ہے. وہ زندہ تو واپس کبھی گئے ہی نہیں اپنے گھر. وہاں کتنے لوگ ہیں
जो उठा लिए गए और आज तक कभी लौट के अपने घर नहीं लौटे। तो ऐसी ही स्थिति वहाँ पर इन्होंने लोगों ने, पाकिस्तानी सरकार ने बना रखी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वो प्रांत है जो अब उठ खड़ा हुआ है, उसने उसकी अपनी आर्मी है और जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते एक दिन वो अपना झंडा बुलंद करेंगे। और बिल्कुल घोषणा अभी कुछ ही दिन में मेरे ख्याल से होने वाली है और ये काम होके रहेगा। बलूचिस्तान एक दिन अलग स्वतंत्र देश बन जाएगा, तब पाकिस्तान की आंखें खुलेंगी। और मुझे लगता है कि बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के और भी टुकड़े हो सकते हैं। अगर यही हालात पाकिस्तान के रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान 4 हिस्सों में ही बट जाएगा, 4 सूबे हैं और चारों अलग अलग स्वतंत्र देश बन जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।